بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زید بن عمرو بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی عمامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے بڑے طمطراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دھلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہ یہ حیران کن مناظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی، جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد خطاب غصے سے بپھر اٹھے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سربراہوں کو برانگیختہ کیا۔ انہوں نے حضرت زید پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ہرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی۔ خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکیں، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ میں آ جاتے۔ ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن جحش، عثمان بن حارث اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی، اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کے اتھاہ سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ ان کی گفتگو سن کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بخدا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم سے منحرف ہو گئی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے۔ ان میں سے 4 شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں۔ ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی، عبداللہ بن جحش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمرو بن نفیل کی عجیب داستان ہے۔ ہم یہ دلچسپ کہانی آپ کو ان کی ہی زبانی سناتے ہیں۔ حضرت زید فرماتے ہیں، میں نے یہود و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے دین ابراہیم علیہ السلام کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا، بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے۔ میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی۔ اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیم کی تلاش میں ہیں۔ میں نے کہا، میں اسی تلاش میں ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں ہیں جو اپنی اصل صورت میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کریں گے۔ اگر وہ آپ کو مل جائیں تو ان کا دامن تھام لینا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے۔ حضرت زید ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدوؤں نے قتل کر دیا۔ اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈال سکیں۔
جب آپ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی علیہ السلام جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی، اس لیے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا، اور یہ ایک ایسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے، بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جد و جہد سے قریش کی بھاری بھرکم شخصیت کو ان سے چھین لیا، یعنی یہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی۔ غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا۔ کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر معرکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب باشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا۔ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہیں دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک باشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ عروہ بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے۔ وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتی۔ بالآخر اس نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔ مروان نے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے، یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں بھلا اس گھنونے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنا ہے، جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد دربار الہی میں عرض پرداز ہوئے، الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اس کنویں میں گرا، جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے
کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد زبردست سیلاب آیا، ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی۔ مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں۔ اس کے 1 ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا، تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح عروہ نامی عورت کو اندھا کیا تھا۔ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ مظلوم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وہ عظیم شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں جنہیں زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔